اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا یہ صحابہ ہیں کون؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا یہ جو صحابہ ہیں نا، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اگر کوئی شے راسخ ہے، کوئی شے مضبوط ہے اور کوئی شے جو ہے وہ نقش ہے، تو فرمایا وہ ہے ایمان کی محبت، ایمان کی محبت۔ اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے وجود کو جس شے سے آراستہ کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جس شے سے راستہ کیا ہے، ان کے دلوں کی جو زینت ہے، ان کے دلوں کا جو نور ہے، ان کے دلوں میں جو محبت بسی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے یا تو وہ ایمان کی محبت بسی ہوئی ہے یا رسول اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن عجیب نکتہ بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ، الہ جو ہے وہ کئی 4 معنوں کے لیے 5-6 معنوں کے لیے آتا ہے الہ، اور پھر الہ جو ہے وہ ابتدائی غایت کے لیے بھی آتا ہے، الہ جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پر جو ہے الہ ابتدائی غایت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مومن ہے، جو حضور کا صحابی ہے، جو حضور کا کلمہ گو ہے، جو حضور کا محب ہے، جو حضور سے پیار کرتا ہے، اس کی ابتدا ہی حب ایمان سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہی حب رسول سے ہوتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا جو اللہ کے محبوب کا یار ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے زینت کی بنیاد بھی ہم نے، اور اس کے حسن کی بنیاد ہی ہم نے، اور اس کی آرائش و زیبائش کی بنیاد ہی ہم نے حب رسول پر رکھی ہے، حب دین پر رکھی ہے، اور حب الہ پر رکھی ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، قرآن کہتا ہے الہ، اب وہ کیا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے آ گیا ہے، انتہائی غایت کے لیے آیا ہے۔ پہلے الہ ابتدائی غایت کے لیے آیا تھا، اب انتہائی غایت کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ جو نبی کے یار ہیں، یہ جو نبی کے محب ہیں، جو صحابہ کی جماعت ہے، نبی کے یاروں کی جماعت ہے، حضور کے فرمانبرداروں کی جماعت ہے، ان کے دل میں اگر کوئی چیز ناپسندیدہ ہے، ان کے دل میں اگر کوئی چیز وہ ناپسندیدہ ہے، تو فرمایا وہ یہ ہے نہ یہ کفر کو پسند کرتے ہیں، نہ یہ عدوان کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ طغیان کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ عصیان کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن نے ٹھپا لگا دیا، صحابی ہوتا وہی ہے جو کفر کو ناپسند کرے، نبی کا یار ہوتا وہی ہے جو کفر کو ناپسند کرے، صحابی ہوتا وہی ہے جو حب رسول کا، حب رسول جس کے اندر موجزن ہے، وہ بھی صحابی ہوتا۔ اگلا جملہ قرآن کہتا ہے، فرمایا اولئک هم الراشدون، اللہ نے گارنٹی دے دی ہے، فرمایا میرے یاروں، میرے محبوب کے یاروں کے بارے میں یہ جو زبانیں کھلی ہوئی ہیں نا، ان کو بولو زبانیں بند رکھو، یہ جو زبانیں کھلی ہوئی ہیں نا ان کو بولو زبانیں بند رکھو، کیونکہ جب تک قرآن رہے گا، جب تک یہ اللہ کا فرمان رہے گا، اس وقت تک پتہ چلتا رہے گا صحابی وہ تھے جو حضور سے محبت کرتے تھے، صحابی وہ تھے جو ایمان سے محبت کرتے تھے، صحابی وہ تھے جو کفر سے نفرت کرتے تھے، صحابی وہ تھے جو کفر اور عصیان اور طغیان اور عصیان سے نفرت کرتے تھے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، تمہارا رب کہہ رہا ہے
قیامت تک اگر ہدایت پر قائم کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زور سے بولے کرے سبحان اللہ. کوئی بات نہیں, بولنا پڑتا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. اب آئیے, اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کی جماعت کا ایمان بھی پختہ ہے اور صحابہ کی جماعت کا عقیدہ بھی پختہ ہے.